بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے پیمانہ پیدائش سے کیا مراد ہے، اور پیمانہ کبیر کے اور جو ہے نا فوائد اور نقصانات، پیمانہ صغیر کے فوائد اور نقصانات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پیمانہ پیدائش سے مراد وہ پیمانہ ہے جو کہ ایک آجر اشیاء کو پیدا کرنے کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کتنی مقدار میں اور کس طرح چیزیں تیار کرنی ہیں۔ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ اگر اس کے پاس وافر مقدار میں سرمایہ ہے تو وہ زیادہ بڑے پیمانے پر کاروبار کرنا پسند کرے گا یا آسان رہے گا اس کے لیے۔ اگر اس کے پاس سرمایہ کی قلت ہے تو پھر وہ پیمانہ صغیر یعنی کہ چھوٹا کاروبار کرنا وہ پسند کرے گا۔ پیمانہ کبیر کے فائدے کیا ہیں؟ جب کاروبار کو بڑے پیمانے پر سٹارٹ کیا جاتا ہے یا تیار کیا جاتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو اس میں مشینیں جو استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، بھاری مشینیں، بڑی بڑی مشینیں جو کہ مختلف افراد جو ہیں اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، کام تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنا کام اصول تخصیص کے تحت یعنی اصول تقسیم کے تحت اسے سر انجام دے رہا ہوتا ہے، جس سے آسانی کے ساتھ جو ہے اشیاء کم وقت میں زیادہ مقدار میں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پہلا جو ٹاپک ہوگا ہمارا پیمانہ کبیر کے فوائد میں وہ ہے تقسیم کار کا اصول۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کام کو تقسیم کر کے کیا جاتا ہے، ایک ہی وقت میں مختلف لوگ جو ہیں اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے کاٹن جیننگ فیکٹری میں اگر ہم دیکھیں یا کاٹن فیکٹری یا کپڑے بنانے والی فیکٹری میں دیکھیں ہم، تو ایک جگہ پہ جو ہے روئی بن رہی ہوتی ہے، مطلب کپاس سے روئی بن رہی ہے، روئی سے پھر آگے دھاگا سے کپڑا بنا جا رہا ہے، کپڑے سے کلر ہو رہا ہے، پرنٹ ہو رہا ہے، پیکنگ ہو رہی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ کام جب جیسے تقسیم ہو کر ہوتا ہے تو یہ بڑے پیمانے پر ہی ممکن ہے۔ ماہرین کی خدمات ہیں، جب کاروبار کو وسیع پیمانے پر کیا جائے تو جدید مشینوں سے استفادہ کرنے کے لیے ماہرین کو ہائر کیا جاتا ہے، ماہرین کو جاب دی جاتی ہیں، پروفیشنل مینجمنٹ ہائر کی جاتی ہے، اکاؤنٹنٹس رکھے جاتے ہیں، جنرل مینیجر رکھے جاتے ہیں، کیشیئر رکھے جاتے ہیں، سیلز پرچیز انچارج رکھے جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ سارے کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں، مشینیں چلانے والے ماہرین ہوتے ہیں جن کو جابز ملتی ہیں پیمانہ کس میں؟ کبیر میں۔ خرید و فروخت میں کفایتیں ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے کہ جب اشیاء کو بڑے پیمانے پر خریدا اور بیچا جاتا ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ چیزیں جو ہیں وہ کم قیمت میں دستیاب ہو سکتی ہیں، سستی ملتی ہیں، یعنی کہ اگر ہم تھوڑی کوانٹٹی میں لیتے ہیں تو مہنگی پڑتی ہیں، اگر زیادہ کوانٹٹی میں لیں گے تو سستی پڑیں گی، خام مال ہے جیسے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب کاروبار بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے تو اشیاء کی خرید و فروخت میں کیا ہوتی ہے؟ کفایت ہوتی ہے، بچت ہوتی ہے، رعایت ملتی ہے، مستقل اخراجات میں کمی۔ فرم کے کچھ مستقل اور معین اخراجات ہوتے ہیں جو فرم کو ہر حال میں برداشت کرنے پڑتے ہیں، چاہے کاروبار بند ہے یا چالو حالت میں ہے۔ مثلا عمارت کی تعمیر ہے، مشینوں کی قیمت ہے اور مستقل ملازمین کی تنخواہیں وغیرہ۔ جب کاروبار بڑے پیمانے پر ہو تو لاگت فی اکائی کم ہو جاتی ہے اور شے سستی تیار ہو جاتی ہے۔ تجربہ اور تحقیق ساتھ ساتھ چلتا ہے، پیمانہ کبیر کے تجربہ اور تحقیق ساتھ ساتھ چلتا ہے، ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ریسرچ سینٹر ہوتے ہیں جو پروڈکٹس کو بہتر بنانے کے لیے وہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، ماہرین نئے فارمولاز، نئے ڈیزائن، نئی پیکنگ جو ہے اس کو انشور کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ایک فائدہ ہے بڑے پیمانے پر کاروبار کا کہ ہمیں کوالٹی وائز بہتر چیزیں جو ہیں مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہیں، مل جاتی ہیں ڈیو ٹو ریسرچ ورک۔ اسی طرح سے مرمت گاہوں کا قیام لارج اسکیل بزنس کی طرف، جہاں پہ بڑے بڑے کاروبار جو ہیں سیٹ اپ شروع ہوتے ہیں، سیٹ اپ کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، سٹینڈ کیے جاتے ہیں، وہیں پہ بڑی بڑی ورکشاپس، بڑی بڑی مرمت گاہیں جو ہیں وہیں پہ انسٹال ہوتی ہیں، لگ جاتی ہیں، وہیں پہ شروع کی جاتی ہیں تاکہ ان مشینوں کو بر وقت ٹھیک کیا جائے۔ ضمنی پیداوار
ضمنی پیداوار سے مراد یہ ہے جیسے کپڑا تیار کرنے والی جو فیکٹری ہے، وہ دھاگا جب کپڑا سے بن جاتا ہے، کپڑا کے بننے کے بعد جو دھاگا بچ جاتا ہے، بچا کھچا جو دھاگا ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سے دریاں بنائی جاتی ہیں، یعنی کہ یہ بائی پروڈکٹ ہو گئی کس کی، اس پرائم پروڈکٹ یعنی کہ کپڑے کی۔ نشر و اشاعت ہے، بڑے پیمانے پر کاروبار کو مارکیٹ میں متعارف کروانے کے لیے نشر و اشاعت کا سہارا لیا جاتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، ریڈیو، ہولڈنگ بورڈز، وال چاکنگ، پیمفلیٹ، اشتہار، تمام یہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ روزگار میں اضافہ ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس بزنس میں، کاروبار میں جو ہے وہ جابز کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو جابز کی اپرچونٹی ملتی ہیں، روزگار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ روزگار نہ صرف مالک اپنے لیے پیدا کر رہا ہوتا ہے بلکہ ہزاروں فیملیز کے لیے بھی وہ یعنی کہ روزگار دینے کا باعث بنتا ہے۔ حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، جتنے بڑے کاروبار بنتے جائیں گے، لگتے جائیں گے، کارخانے جو انسٹال ہوتے جائیں گے، اتنا زیادہ حکومت کو ریونیو کی مد میں، ٹیکسوں کی مد میں آمدنیاں جو ہے ان کی اکٹھی ہوتی رہیں گی۔ حکومت سے مراد ہیں بڑے پیمانے پر کاروبار، حکومت جو ہے وہ چھوٹ بھی دیتی ہے، رعایت بھی دیتی ہے، کنسیشنز دیتی ہیں، سبسڈیز دیتی ہیں، اعانے دیتی ہے کہ اگر وہ باہر سے کوئی چیزیں منگواتے ہیں تو ان کو امپورٹ میں سہولت دیتی ہے، ایکسپورٹ میں سہولت دیتی ہے، کریڈٹ دیتی ہے، قرضہ دیتی ہے، یہ سارے کے سارے جو مراد ہیں حکومت ان کو بجلی گیس کی سہولت دیتی ہے۔ عام طور پر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ انڈسٹریل اسٹیٹ جو بنائے جاتے ہیں وہاں پہ حکومت یعنی کہ ان ایریاز میں بجلی گیس پانی کی سہولتیں یعنی کہ بنیادی تحتی ڈھانچہ بیسک انفراسٹرکچر جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے ریسٹورنٹ۔ اسی طرح سے مقابلے کی قوت، جتنے زیادہ بڑے پیمانے پر کاروبار بنتے جائیں گے، مقابلے کی شدت بڑھتی جائے گی۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ فائدہ یہ ہوگا کہ پروڈکٹ کی کوالٹی بڑھتی جائے گی، کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی، ان کا پروفٹ مارجن بڑھے گا، لوگوں کو سستی چیزیں دستیاب ہوں گی، کوالٹی میں بہتر چیزیں جو ہے وہ دستیاب ہو جائیں گی۔ مزدوروں کی اخلاقی قدروں میں اضافہ، بڑے پیمانے پر کاروبار میں جب ہزاروں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ، مختلف علاقوں سے، مختلف خطوں کے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے اچھے بیہیو کرتے ہیں، اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں۔ اس طرح سے وہ قدریں جو ہیں، اخلاقی قدریں، ان کو فروغ دینے میں مدد ملتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، زر مبادلہ کا اصول ہے، جب کاروبار کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے تو پھر یعنی کہ جب رسد بڑھ جاتی ہے طلب سے تو پھر چیزوں کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، ایکسپورٹ کر کے یعنی کہ برآمدات کی مد میں ہم کیا کر سکتے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں زر مبادلہ ان کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کا شیوا جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کی برآمدات زیادہ ہیں، ان کی درآمدات کم ہیں، یعنی کہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کرتے ہیں، وہ درآمد امپورٹ کم کرتے ہیں، وہ کماتے زیادہ ہیں اور خرچ کیا کرتے ہیں، کم کرتے ہیں۔ ان کے پاس زر مبادلہ آتا زیادہ ہے اور ادھر سے جاتا کم ہے۔ اندرونی اور بیرونی کفایتیں حاصل ہوتی ہیں، ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر جب بھی کاروبار کیا جائے گا تو اندرونی اور بیرونی کفایتیں حاصل ہوتی ہیں، جن کو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ پیمانہ بر کبیر کے نقصانات کیا ہیں؟ بڑے پیمانے پر جب اشیاء کو تیار کرنے کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، وہاں پہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ان کا جائزہ اس طرح سے لیا جا سکتا ہے کہ ذاتی تعلقات کا فقدان، جب کاروبار کو بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ تو مزدور کے اور مالک کے تعلقات اس طرح سے نہیں رہتے جو کہ چھوٹے کاروبار میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ امپلائیز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، اور مالک جو ہے وہ مالک اور مزدور کے درمیان ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے، ایک ڈسٹینس پیدا ہو جاتا ہے، جس سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ مزدور جو ہیں اپنے مطالبات منوانے کے لیے یا ان غلط فہمیوں کی وجہ سے عام طور پر اسٹرائکس کرتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، تالا بندیوں تک نوبت آ جاتی ہے، جس سے کاروبار بند ہو جاتا ہے، بعض اوقات نقصان، اور پھر نقصان بھی اتنا کہ بعض اوقات کاروبار بند بھی ہو سکتا ہے۔ ریسٹورنٹ، بیش پیداواری اور سرد بازاری کا خدشہ۔ بیش پیداواری کسے کہتے ہیں؟ بیش پیداواری سے مراد جب رسد بڑھ جائے طلب سے۔ عام طور پر کارخانہ دار جو ہے بڑے پیمانے پر جو چیزیں تیار کر رہے ہوتے ہیں
وہ اس لالچ میں کہ ان کو مستقبل میں فیوچر میں ان کی پروڈکٹ سیل ہوگی، زیادہ قیمتیں میسر آئیں گی، ان کا پروفٹ مارجن بڑھے گا، اپنے پروفٹ مارجن کے لالچ میں آ کر وہ بہت زیادہ تعداد میں چیزیں تیار کر لیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ چیزیں آگے سیل نہیں ہو پاتی، آگے بک نہیں رہ پاتی۔ جب بکتی نہیں ہیں تو چیزیں جو ہیں دکانوں پہ، کارخانوں میں، اسٹوروں میں، گوداموں میں پڑی ہوئی ہیں، بک نہیں رہی، کارخانہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایسا ایسا پلانٹ، ایک پلانٹ بند ہوا، دوسرا پلانٹ بند ہوا، لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ بے روزگار ہوئے تو ان کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی، وہ مزید بازار میں جا کے چیزیں کم خریدنا چاہتے ہیں یا کم شروع کر دیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسے کیا کہتے ہیں؟ بیش پیداواری کی وجہ سے سرد بازاری۔ سرد بازاری کہتے ہیں جب کاروباری حالات مندے پڑ جائیں، ٹھنڈے پڑ جائیں، جب کاروباری حالات اچھا نہ ہو، صورتحال بہتر نہ ہو، پروفٹ مارجن گر جائے، چیزیں ہیں گاہک نہیں ہیں، دکاندار بیٹھے ہیں گاہک نہیں ہیں، ایسی صورتحال کو سرد بازاری کہتے ہیں۔ تو یہ بڑے پیمانے کی آؤٹ پٹ ہو سکتی ہے۔ ڈیسٹون اجارہ داریوں کا قیام، جب بھی کاروبار کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جائے یا بڑے بزنس جو ہیں، بڑے کاروبار ہیں، وہ اپنی اجارہ داریاں قائم کر لیتے ہیں، مونوپلیز قائم کر لیتے ہیں، وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں تیار کر کے، مرضی کی اسٹینڈرڈائز چیزیں تیار کر کے مرضی کی قیمت مقرر کرتے ہیں۔ یعنی کہ ان کا کیونکہ ان کا رسد پر اور ان کی یعنی کہ اس کی قیمت پہ مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے، اس لیے وہ صارفین کا استحصال کرتے ہیں، صارفین کی حق تلفی کرتے ہیں، زیادہ پروفٹ ارن کرتے ہیں، زیادہ منافع کما لیتے ہیں ڈیو ٹو مونوپلی۔ اکتاہٹ اور بیزاری ہے، جب کاروبار کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جائے اور اصول تقسیم کے تحت یا تخصیص کار کے اصول کے تحت ایک ہی شخص کو جب بار بار ایک ہی کام کرنا پڑتا ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ بعض اوقات وہ مزدور جو ہے، وہ کارخانہ دار جو ہے، وہ فیکٹری مشینری پہ جو کام کرنے والا بندہ ہے، وہ اکتاہٹ اور بیزاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ مشینوں کا شور، ایک ہی کام کر کے انسان کیا ہے، انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان چینج چاہتا ہے، انسان تبدیلی چاہتا ہے۔ اب اگر بہت عرصے تک اسے ایک ہی کام کرنا پڑ جائے تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ تھک جاتا ہے۔ اسی طرح سے اعصابی کمزوری، بڑے پیمانے پر کاروبار میں بھاری مشینیں اور ان بھاری مشینوں پر ٹھہرے ہوئے جو کاریگر ہوتے ہیں، مشین چلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، وہ اعصابی طور پر وہ ان کے جو سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، بعض اوقات کڈنیز کا پرابلم، لنگز کا پرابلم، یہ جو ہے یہ مسائل دیکھنے میں آتی ہیں۔ حادثات، بڑی مشینیں، بڑے حادثات، اور یہ حادثات بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں یا معذور کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات پرائیویٹ بزنس میں عام طور پر خدا نخواستہ اگر کوئی شخص معذور ہو جاتا ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ پھر کیا ہوتا ہے، فیکٹری کا مالک جو ہے وہ اسے تو نہیں کھلاتا پلاتا، اس کی فیملی کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی فیملی جو ہے وہ ایک اس چھت سے جو ہے محروم ہو جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، معاشرتی برائیاں، بہت سارے مزدور جب اکٹھے کام کرتے ہیں، مرد عورت بچے جب ایک ہی جگہ پہ کام کریں گے تو بہت ساری معاشرتی برائیاں پھیلنے کے امکانات ہیں، ان کے باہمی میل جول کی وجہ سے۔ غلط عادات رواج پا جاتی ہیں، تمباکو نوشی، شراب نوشی، جوا بازی، یہ چیزیں جنم لیتی ہیں۔ ذاتی پسند کا خاتمہ، بڑے پیمانے پر پیدا کردہ اشیاء کا فیصلہ آجر خود کرتا ہے، جس میں صارفین کی ذاتی پسند اور ذوق شامل نہیں ہوتی۔ ان کے صارفین کا جو انٹرسٹ ہے وہ بڑے پیمانے پر اگنور کر دیا جاتا ہے۔ غیر ممالک میں انحصار، ڈیئر اسٹوڈنٹ، خام مال اور مشینری کے سلسلے میں غیر ممالک پر جو ہے، غیر ملکی اشیاء پہ جو ہے انحصار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ خام مال منگوانا پڑتا ہے وہاں سے۔ جو اگر خام مال نہیں ہے، بر وقت پہنچے گا تو اشیاء تیار کیسی ہوں گی؟ اشیاء تیار نہیں ہوگی تو بر وقت جو ہے وہ مارکیٹ میں پہنچیں گی نہیں۔ جب مارکیٹ میں بر وقت نہیں پہنچیں گی تو وہ پروفٹ جو ہے، وہ منافع جو ہے، وہ صحیح قیمت جو ہے وہ آجر کو میسر نہیں آئے گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، عدم کفایتیں پڑھ چکے ہیں ہم کہ عدم کفایتیں کیا ہیں، کہ جب کاروبار جو ہے، بڑے پیمانے کا جو کاروبار ہے، اگر ایک حد سے گزر جائے، یعنی کہ معیاری حد کیا ہے؟ میکسیمم آؤٹ پٹ لمٹ، جی میکسیمم آؤٹ پٹ لمٹ کے بعد اگر مزید اشیاء پیدا کرنا چاہے گا آجر، تو کاسٹ آف پروڈکشن ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ بڑھتی جائے گی، پیداوار پہ خرچ بڑھتا جائے گا،
پیداوار وہی رہے گی، پیداوار میں اضافہ نہیں ہونے والا، لاگت میں اضافہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پروفٹ مارجن جو ہے وہ ڈیئر اسٹوڈنٹ کام ہوتا جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔